دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ای وی ایم کے اوپر بھی حکومت سیاست کر رہی ہے اور حکومت یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ چاہتی ہے، اپوزیشن نہیں چاہتی، اور وہ شفاف انتخابات ملک کے اندر چاہتی ہے۔ اس ای وی ایم کے اوپر سب سے جو بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سفارشات کو یا ان کی طرف سے جو کچھ رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں اب ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ایک ٹکر لے کے آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے وفاقی وزراء الزامات عائد کر رہے ہیں، اگرچہ فواد چوہدری صاحب نے معافی مانگ لی لیکن کتنے سنگین الزامات لگائے گئے۔ اعظم سواتی صاحب نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پھر الزامات لگائے، اس سے آپ کا سارا عمل ایک مشکوک ہو جاتا ہے۔ یعنی جس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کا انعقاد کروانا ہے، آپ اس کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں، اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے فنڈز روک رہے ہیں۔ آپ کے پی کے اندر بلدیاتی انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے لیکن آپ نے فنڈز روکے ہوئے، فنانس ڈویژن نے ان کو فنڈ نہیں دیے۔ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں لیکن آپ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ پھر اپوزیشن آپ کے اس پورے پروسیس سے مطمئن نہیں ہے، پھر آپ کے اتحادی آپ کے مطمئن نہیں ہیں، اور آپ کے اتحادی ایم کے ایم بار بار کہہ چکی ہے کہ ہمارے سوالات تھے، ان کے ہمیں جوابات ملنے چاہیے تھے۔ آپ نے ان کے جوابات دینے کی بجائے جو مولانا فضل الرحمان بڑے سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں، آپ نے سہارا لیا پھر لوگوں کو ڈرانے کا، دھمکانے کا، اور لوگوں کو ٹیلی فون کالز کی بھی بات کی جا رہی ہے، لوگوں کو اجلاس میں اپوزیشن کے لوگوں کو نہ آنے کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ کا سارا پورا عمل مشکوک ہو جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے الزامات بڑے کوئی عام الزامات نہیں ہیں، بڑے سنجیدہ الزامات ہیں کہ اسمبلی کے اجلاس کے لیے حکومت کو اگر کہیں سے فون کالز کروانی پڑ رہی ہیں تو آپ اس سے خود سوچ سکتے ہیں کہ اتحادی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحادیوں کو آپ ڈرا دھمکا کر اجلاس میں لانا چاہتے ہیں، اور اگر اس اجلاس میں لا کے آپ ثابت کر بھی لیتے ہیں، آپ منظوری بل کی کروا بھی لیتے ہیں، تو فردر اس کا کیا کتنی مشکلات ہوں گی، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیا پاکستان میں عملہ، کیا پاکستان کا ووٹر اس کی اتنی ٹریننگ ہوگی کہ وہ ای وی ایم کو استعمال کر سکے گا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں لیکن حکومت جلدی جلدی ان چیزوں کو کرنا چاہتی ہے۔ کیا ڈیسپریشن ہے؟ کیا حکومت کے اندر دیکھیں، حکومت کا مسئلہ یہ، حکومت تو ایک مستقل اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ ایک اپنا امپریشن یہ رکھنا چاہتی ہے، احتساب کر نہیں سکی لیکن امپریشن رکھنا چاہتی ہے کہ ہم احتساب کر رہے ہیں۔ اسی لیے حکومت شفاف انتخابات کے اوپر، حکومت کے اپنے اوپر، حکومت آنے کے اوپر سوالات اٹھے ہیں، اس کو بھی حکومت اپنے اس امپریشن کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ پھر وہ سمجھتی ہے کہ اگر حکومت کے اوپر دباؤ ایسا بڑھ جاتا ہے اور قبل از وقت انتخابات کی طرف جانا پڑتا ہے تو جو باہر بیٹھے ہوئے ووٹرز ہیں ای وی ایم کے ذریعے ان کے ووٹ بھی لیے جا سکیں، اور پاکستان کے اندر بھی آپ ووٹنگ جو ہے وہ ای وی ایم کے ذریعے کروا لیں۔ لیکن آپ کی سیاسی جماعتیں اگر مطمئن نہ ہوئیں، آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان مطمئن نہ ہوا، تو آپ ای وی ایم کا امپلیمنٹ کیسے کر سکیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن ملک صاحب اپیرنٹلی تو یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں کل جی، ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کے پاس اتحادیوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو نمبرز پورے ہیں، تو پھر اس یہ جو شور شرابہ اس کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ اپوزیشن کے پاس اس کے بعد کیا آپشنز ہیں؟ آپ کے سارے ایک الیکشن پروسیس کے نظام کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے۔ اگر آپ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر، اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر، پراپر ایک ریسرچ کیے بغیر آپ ای وی ایم کا نفاذ کر دیتے ہیں تو آپ کے الیکشن کے اوپر، انتخابات کے اوپر جتنے سوالات اٹھیں گے حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لاسٹ الیکشن آپ کا تو پورا سسٹم بیٹھ گیا تھا، اور ای وی ایم اگر کہیں خراب ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے، تو حکومت کے اوپر جو الزامات آج اپوزیشن لگا رہی ہے وہ سچے ثابت ہو جائیں گے کہ یہ الیکشن کو منور کرنا چاہتے ہیں اور الیکشن کے اندر دھاندلی کا ایک بڑا الیکٹرانک منصوبہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ حکومت سنجیدہ ہو تو اس کو اس پورے سسٹم کے اوپر تمام اداروں کو ان کا اعتماد لے کے عوام کے سامنے ایک ایسا لائے عمل رکھنا چاہیے جس کے نتیجے میں الیکشن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو سکے۔ ملک صاحب کل جو نتیجہ سامنے آنے والا ہے اس کے حوالے سے اشارے تو ہمیں مل رہے ہیں۔ خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے، پھر مولانا صاحب کے الزامات کی آپ نے خود ہی بات کر دی ہے، سیف ہاؤس لے جانے کی انفارمیشن انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا معاملے کو مشکوک بھی بنا رہا ہے۔ بہت سارے انڈیکیشنز جو ہیں وہ مل رہے ہیں کہ کس قسم کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں بظاہر تو لگتا ہے یہ کہ حکومت اپنی تعداد پوری کر لے گی، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر اس کو سنجیدگی سے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعداد پوری کروائی جا رہی ہے تو حکومت بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت ہے، پھر یہ حکومت کتنا عرصہ چل پائے گی؟ پھر مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ 19 نومبر سے پہلے اس قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اٹ سیلف حکومت کے لیے مسائل کریٹ کرے گا۔ حکومت نے کچھ فیصلے خود غلط ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے مسائل بڑے ہوئے ہیں، اگرچہ طوفان رکا ہوا ہے، تھما نہیں ہے،
تو اس لیے میرے خیال میں مشکلات حکومت کی بڑھ سکتی ہیں. یہ جلدی میں کیے ہوئے فیصلے حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیں گے. صحیح. اچھا تو اگر ای وی ایم سے متعلق بل پاس ہو جاتا ہے جس کے مطلب واضح اشارے بھی موجود ہیں، تعداد بھی پوری ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آئندہ الیکشن اپوزیشن کے لیے دھاندلی زدہ ہوں گے اور خان صاحب کے لیے شفاف ہوں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ آپ کے 2018 پہ اٹھنے والی جو انگلیاں ہیں وہ ابھی تک اپوزیشن اس کو استعمال بھی کرتی ہے. سلیکٹڈ کیوں کہا گیا عمران خان صاحب کو؟ پھر عمران خان صاحب کو اگر آنے والے الیکشنز کے لیے اگر ساری سیاسی جماعتوں کا اعتماد لینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر ای وی ایم ایک بڑا لمبا بھی پروسیس ہے. آپ نے مشینیں لینی ہیں، ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. اور جو الیکشن کمشنر پاکستان کی ایک رائے تھی کہ پہلے کسی ضمنی الیکشن میں، کسی بلدیاتی الیکشن کے چھوٹی سی جگہ پہ ان کو استعمال کر کے دیکھ لیا جائے، ایکسپیریمنٹ کر لیا جائے، اس میں جو خامی اس کو دور، کیونکہ بہت سے ممالک ریورس کر چکے ہیں، وہ ان ای وی ایم سے نکل چکے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں مشکلات پیدا ہو گئی تھی. اور اگر آپ یکدم عام انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ان انتخابات کے اوپر کوئی ایسا اعتماد بن سکے گا، بلکہ ملک کے اندر ایک بڑی تحریک جنم لے سکتی ہے جو شاید ملکی سیاست کا رخ بدل سکتی ہے. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ اب آگے چلے گا کس طرح سے؟ کیا ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست ہوتی ہم دیکھیں گے، یا پھر جس طرح اعتزاز احسن صاحب کل ہمارے شو میں تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس مدعے کو صحیح طرح سے اٹھانا چاہتے ہیں تو نون لیگ مدعا ہی بن جائے اس میں اور پھر جو ہے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا؟ میاں نواز شریف کا کیس ہی آپ لے لیجئے، جس طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا گیا، جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جی آئی ٹی بنائی. بہت سے آئینی ماہرین نے کہا سپریم کورٹ کا یہ استحقاق ہی نہیں تھا، سپریم کورٹ کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں تھا کہ یہ جی آئی ٹی بنتی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ وہ مانیٹرنگ خود کرتی. یعنی جی آئی ٹی بنانا ایگزیکٹوز کا اختیار ہے، جی آئی ٹی بنا کے ایگزیکٹو اس پہ تحقیقات کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا کام ہے ان ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کرنا جو ان کے پاس آتے ہیں. کورٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کورٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا ادارہ نہیں ہے، انویسٹیگیشن کرنا کورٹ کا کام نہیں ہے. اس لیے لیکن عدالتوں نے اس ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں انحراف کیا، اپنے آئینی اور قانونی جو ہے ان کا ایک ڈومین تھا اسے انحراف کیا. اس لیے یہ سوالات اس لیے اٹھے ہیں کہ جب سپریم کورٹ خود ایسے غلط فیصلے کرے گی ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں، خود جے آئی ٹی بنائے گی اور خود جو ہے وہ مانیٹرنگ بھی کرے گی کسی احتسابی عمل کی، تو اس سے شکوک و شبہات ماضی میں پیدا ہوئے تھے. اور میاں نواز شریف یا ان کی فیملی کو یہ کہنے کا موقع ملا تھا کہ ان کے ساتھ جو احتساب کا جو ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں یہ ان کو سیاست سے نکالنے کے لیے یا یہ من پسند فیصلے کروانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. ارشد ملک صاحب کی ویڈیو سامنے آئی، اس نے کافی حد تک ایک پنڈورا باکس کھولا. اب بھی یہ جو ہے چیف جج صاحب کے الزامات یہ آپ کے پورے عدالتی نظام کے اوپر ایک ایسے سوالات اٹھا رہے ہیں جس کا کسی نہ کسی موقع پہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. بہت سے ماضی کے ایسے فیصلے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر احتسابی عمل، عدالتی نظام کے فیصلے اگر میرٹ پر ہوتے تو شاید آج اعتماد ہوتا لوگوں کا